کہ اگر سے کسی جو ڈش ہے، اگر کوئی کھانا ہے، ڈش ہے جیسے کیک وغیرہ، اس میں اگر الکوہول وغیرہ ایز اے انگریڈینٹ، یعنی جیسے شوگر استعمال ہوتا ہے، جیسے اور استعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر ایک الکوہول کو بھی اس میں ڈال دیا جائے تو کیا وہ حرام ہو جائے گا پورا کھانا؟ دیکھیے یہاں پر دو مسئلے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا کسی کھانے کے سامان میں یا کسی بھی استعمال والے سامان میں الکوہل ڈالنا، الکوہل جو نشہ آور ایک مادہ ہے، کیا کسی کھانے والے سامان میں الکوہل ڈالنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ الکوہل ایک حرام مادہ ہے، ایک ناجائز مادہ ہے اور نشے والا مادہ ہے، اس لیے اس کو کسی بھی کھانے پینے یا استعمال والی چیز میں ڈالنا اور اس کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہوا. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا کھانا ملا، کوئی ایسی چیز، کھانا یا کوئی ایسی چیز جو استعمال ہوتی ہے تو اور اس میں الکوہل ڈلا ہوا ہے، تو کیا آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ الکوہل کا جو مادہ اس میں ڈلا ہوا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کتنی مقدار میں ڈلا ہے. اگر اس کی اتنی مقدار اس میں پڑی ہوئی ہے کہ پڑنے کے بعد اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے اس کا وجود، تو پھر اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا، پھر اس کو کھانا جائز ہوگا. کیونکہ ایک قاعدہ ہے کہ العین اذا انغمرت فی شیء فاستهلكت فلا حکم لها. کوئی چیز اگر دوسری چیز کے اندر پڑ جائے اور وہ ختم ہو جائے، استہلکت یا انغمرت، اس میں ختم ہو جائے، اپنا وجود کھو بیٹھے، تو پھر اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہوگا. تو اگر الکوہل یا کوئی بھی ایسا مادہ جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے دوسری چیز میں پڑے اور اتنی کم مقدار میں ہو کہ اپنا وجود، اپنا اثر سب کچھ کھو دے، تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا. لیکن پہلا سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ کیا وہ جان بوجھ کر اس کو ڈالنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. ہم یہ جو دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہ اس صورت میں جب آپ کو کوئی ایسی چیز ملی جس میں پڑا ہوا ہے تو اس کا استعمال کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کا وجود ختم ہو گیا ہو، اتنے کم مقدار میں ہو.